جی دوستو موجود ہیں اس وقت ہم لوگ ظفروال میں چوری احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پوچھتے ہیں کہ اس وقت ایک تو سچویشن کیا ہے جلسے کی اور بارش اور ویدر کیا اپڈیٹ ہے, ظاہر ہے آنے والے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ظفروال میں ناروال شکر گڑھ کے لوگوں کے جذبات بہت بلند ہیں. صبح اگرچہ بارش ہوئی اس سے کچھ خلل واقع ہوا, لیکن اب موسم صاف ہے اور ہمارے قافلے بارش کی وجہ سے کچھ انہیں چلنے میں صبح تاخیر ہوئی, لیکن اب سب رواں دوائیں اور کچھ ہی عرصے میں وہ سب یہاں پہنچ جائیں گے اور سب بےتابی سے انتظار کریں گے مریم نواز شریف صاحبہ کے کہ وہ آئیں اور آ کے ان سے خطاب کریں. اور انشاءاللہ ناروال ضلع بھی مسلم لیگ نون کا قلعہ ثابت ہوگا جیسے کہ ہمیشہ سے وہ ہوتا رہا. سر 10 سال کے بعد 14 سال یہ الیکشن سے 7 دن پہلے اتنی تیزی جلسوں سزاؤں میں عمران خان کی, دیکھیے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب کے وکلاء مختلف تاخیری حربے استعمال کرتے رہے. اگر وہ یہ تاخیری حربے نہ استعمال کرتے تو شاید یہ فیصلے مہینہ پہلے یا 2 مہینے پہلے بھی ہو چکے ہوتے. تو ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان فیصلوں کو الیکشن سے آگے لے کے جایا جائے, اور پہلے ہی وہ بہت تاخیر کر رہے تھے اس پورے قانونی عمل کے اندر. لیکن جہاں تک یہ دونوں کیسز ہیں اس کے جو حقائق ہیں وہ سب قوم کے سامنے پہلے ہی آ چکے تھے. تو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے, تو وہ ایک لیگل پروسیڈنگز علیحدہ ہیں. لیکن جہاں تک ان کے میرٹ کا سوال ہے, میں سمجھتا ہوں قوم کے سامنے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی سائبر کیس میں آئی تھی, سائفر کیس میں, وہ بھی سب نے دیکھی کہ کس طریقے سے اپنی سیاست کے لیے ایک بہت ہی حساس سائفر کو کھیلا گیا. اس کے ذریعے قوم کی ساری جو ڈپلومیٹک ہماری انفراسٹرکچر ہے, جو ڈپلومیسی ہوتی ہے, اس کو داؤ پہ لگایا گیا. پھر یہ جو طائف کا توشہ خانہ کیس ہے, اس میں بھی قوم کے سامنے حقائق آ چکے تھے کہ کس طرح مہنگے تحفے لے کر ان کی ویلیو گھٹائی گئی, بوگس رسیدیں حاصل کی گئیں, اور وہ تحفے جو ہمارے بہت ہی قریبی دوست ممالک نے دیے تھے ان کو بھی کس انداز میں فروخت کیا گیا, اور وہ سب چیزیں قوم کے علم میں ہیں. تو اس لیے یہ کوئی ایسی انہونی سزا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ سب سمجھتے تھے کہ یہ وہ جرائم ہیں جن کے عمران خان صاحب مرتکب ہوئے ہیں اور ان کو سزا ملے گی. اور اسی طرح جو القادر ٹرسٹ کیس ہے وہ بھی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ اور 60 ارب روپیہ پاکستان کا خرد برد کیا اپنے ایک واقف کو دینے کے لیے, اور اس کے عوض انہوں نے ان سے مراحت لی, جیولری لی, پیسہ لیا, زمینیں لیں, فائدہ لیا. تو اور کابینہ کو اندھیرے میں رکھا, ایک بند لفافے میں ایک کاغذ کی منظوری لی, اس میں کچھ بھی سودا ہو سکتا تھا. تو کل کو پتہ لگتا کہ وہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے کسی اہم معاملے کا سودا کر گئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جیسے ملک چلایا ہے وہ یہی سمجھتے تھے کہ وہ کسی کیری پیکر کے کرکٹ کے تھیٹر میں کھیل رہے ہیں. تو ریاست کو چلانا بہت فرق ہے. اچھا سر ذرا یہ بتا دیجیے گا 2013 میں جب حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کو ملی تو عمران خان صاحب کو کھلی چھٹی تھی, دھرنے, سیاست, یہ چیزیں, لیکن اس الیکشن کے بعد یہ چیزیں نہیں ہوں گی. کتنا سوشل میڈیا پہ اس کو پاکستان کی ترقی سے جوڑا جا رہا ہے کہ عمران خان کو قید نہیں ہو رہی ہے, پاکستان کی ترقی کی رہائی مل رہی ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں اگر آپ نا جاپان سے لے کے کوریا, ملیشیا, سنگاپور, چائنا, ویتنام, انڈیا, بنگلہ دیش, کسی ملک کو دیکھ لیں جس نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ترقی کی ہے, ہر ملک میں آپ کو 10 سال کے سٹیبلٹی کے ٹینیورز ملیں گے. چونکہ جو اکنامک پالیسیز ہیں انہیں اپنے اثرات دکھانے کے لیے کم از کم ایک ڈیکیڈ چاہیے ہوتا ہے. پاکستان اسی وجہ سے مار کھاتا رہا کہ ہماری پالیسیز ٹھیک ہوتی تھیں لیکن ہمارے ہاں ڈسرپٹرز ہوتے تھے, کبھی دھرنے, کبھی کچھ اور, کبھی کچھ اور. تو اب اگر پاکستان میں سٹیبلٹی آ جائے تو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے 5 سالوں میں کم از کم 10 سالوں کا سفر کر سکتے ہیں. اور دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے میرے نزدیک کہ اگلے 5 سالوں میں ہم پاکستان کو اگلی جو سنگ میل ہے 2047 کی, جب ہم آزادی کے 100 سال پورے بنائیں گے, اس کے لیے ایک ایسی پوزیشن میں لا کے کھڑا کر سکتے ہیں کہ جس سے اس خطے میں جب بھارت بھی 100 سال بنائے گا ہم اس کے ہم پلہ ہوں گے. ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے کہ ہم نے بھی اپنی آزادی کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا ہے. تو یہ اگلے 5 سال پاکستان کے لیے بے حد اہم ہے کہ اس میں کیا ہم معاشی ترقی کی بنیاد مضبوط رکھ سکتے ہیں, سیاسی استحکام لے کر آ سکتے ہیں, ملک میں امن کو بحال کر سکتے ہیں. اور میرے رائے میں ہمیں جو بھی اگلی حکومت آئے گی اس کو
ایک نیشنل ڈائلاگ بھی کرنا چاہیے جس میں نہ صرف سیاستدان ہوں، اس میں میڈیا بھی ہو، اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی ہو، اس میں جوڈیشری بھی ہو، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہو، سارے ہوں، اور اس کو کوئی ایک طریقہ ہم وضع کر کے ایک جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی تھا ایک چارٹر آف پاکستان بنا سکتے ہیں کہ ہم کیسے پاکستان کو امن استحکام کے ساتھ چلائیں، جس میں گڈ گورننس ہو، جس میں عوام کی فلاح کے لیے منصوبے بنائے جائیں، جس میں پاکستان کو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کے لیے تیار کیا جائے۔ دیکھیے اگلے 10 سے 15 سالوں میں دنیا بالکل بدل جائے گی، اور جو اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یا آٹومیشن روبوٹکس ہے یا ڈیٹا سائنس ہے، اس طرح کی جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں، یہ پیداوار کے تمام جو مینز ہیں ان کو تبدیل کر رہی ہیں، اور سکل سیٹ سارے چینج ہو رہے ہیں۔ اور آج دیکھیں دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون اپنی افرادی قوت کو ان نئے شعبوں کے اندر صلاحیت سکلز دے سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک نوجوان آبادی ہے، اگر ہم اس نوجوان آبادی کو اچھا سکل سیٹ دے لیں جو کہ نئے دور سے ہم آہنگ ہو، تو پاکستان ایک بہت بڑا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ لے سکتا ہے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور ہم اسی سیاسی جھگڑوں میں پڑے رہے تو یہ ایک ڈیموگرافک ڈیزاسٹر ہوگا، جس سے کہ ہم اس کے بوجھ تلے ہی دب جائیں گے۔ ہم پہلے ہی آبادی کا ایک بہت بڑا بوجھ اپنے اوپر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے تحت ہم دنیا میں فاسٹسٹ گروئنگ پاپولیشن ہے، اور اگر ہمارے ذرائع پیداوار ترقی نہیں کریں گے اور ہم ملک کے اندر خوشحالی نہیں لے کر آئیں گے تو یہ ایک بہت بڑی ڈسرپشن ہوگی۔ یہ لوگ سب اپنے ساتھ پیٹ رکھتے ہیں، ہر کوئی چھت مانگتا ہے، ہر کوئی روزگار مانگتا ہے، ہر کسی کی علاج کی ضرورت ہے، ہر کسی کو بچوں کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ تو یہی بنیادی فرض ہے حکومت کا اور ریاست کا کہ وہ اپنے لوگوں کو ایک اچھا معیار زندگی دینے کے لیے ملک کی پیداواری صلاحیت اور وسائل کو ایسے بروئے کار لائے کہ جس سے ہمیں وہ ریسورسز ملیں، جس سے ہم ملک میں انفراسٹرکچر میں انویسٹ کر سکیں، ہیومن ریسورس میں انویسٹ کر سکیں، اور ملک کی جو پیداواری صلاحیت ہے اس کی ایکسپورٹس کے لیے ہم پوری اس پہ توجہ دے کے اس کو بڑھا سکیں۔ تو یہ ایک بہت ٹال آرڈر ہے، لیکن یہ مسلم لیگ نون ہی ہے کہ جو اسے کر سکتی ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی ویژن 2025 جیسے منصوبوں کے ذریعے کوشش کی تھی کہ پاکستان کو ہم ترقی کے راستے پہ ڈالیں، اسے ڈسٹرب کیا گیا، لیکن اب انشاءاللہ ہم ایک نئے عزم سے آئیں گے اور پاکستان کو 21ویں صدی کا ایک کامیاب ملک بنا کے پیش کریں گے۔ بہت شکریہ چور صاحب۔ یہ اگلے 5 سال فیصلہ کریں گے کہ پاکستان جب 100 سالہ تقریبات منا رہا ہوگا کیا وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، برابر کھڑا ہوگا، یا پھر وہیں کھڑا ہوگا یہاں پہ آج کھڑا ہے۔ اگلے 5 سال میں فیصلہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔